السلام علیکم ناظرین، مجھے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی پر بیتی سچی اور دکھ بھری کہانی سنانے جا رہی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ کہانی ضرور پسند آئے گی۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ مجھے سعدیہ کی بھائی عاطف سے محبت تھی۔ اس کا علم سعدیہ کو تھا یا پھر عاطف کے چند دوستوں کو۔ سعدیہ میری بچپن کی سہیلی تھی۔ پہلے یہ لوگ ہمارے محلے میں رہا کرتے تھے، لیکن پھر انہوں نے گھر بدل لیا اور دوسرے محلے میں چلے گئے۔ گھر بدلنے سے ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آیا اور اب بھی وہ ہمارے گھر آتی تھی۔ اس کی بدولت عاطف سے میری محبت کا رشتہ قائم تھا۔ والدین میری سہیلی کو ہمارے گھر آنے سے منع نہیں کرتے تھے، لیکن ہمیں سہیلیوں کے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ میں ایک سیدھی سادی لڑکی تھی۔ سعدیہ تو میری ان دنوں کی سہیلی تھی جب ہم کم سن تھیں اور گلی میں اکٹھا کھیلا کرتی تھی۔ میں تھوڑی کم گو اور شرمیلی تھی۔ گھر آئے مہمانوں کے سامنے بھی نہیں جاتی تھی، کسی سے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کر سکتی تھی۔ مہمانوں کو دیکھ کر چھپ جاتی۔ والدین سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میرا کسی لڑکے کے ساتھ محبت کا رشتہ استوار ہوگا۔ ماں کہتی کہ یہ بیچاری تو اس قدر سیدھی ہے کہ اس کا دنیا میں گزارا ہی ممکن نہیں، شادی کے بعد نہ جانے کیسے گھر چلائے گی۔ میری چھوٹی بہن ارم البتہ کافی تیز ترار تھی۔ وہ مجھ سے 1.5 برس چھوٹی تھی لیکن مجھ سے بڑی لگتی تھی۔ اس کی ہوشیاری دیکھ کر رشتے کی کزن کان پکڑتی تھی اور چچی کہتی تھی میں ایسی لڑکی کو کبھی اپنی بہو نہیں بناؤں گی۔ وہ مجھے چاہتی تھی۔ ابھی میں 6 برس کی تھی کہ اپنے بیٹے فیض کے لیے انہوں نے میرا ہاتھ بھی مانگ لیا تھا، اور جب میں 8 برس کی ہوئی تو اصرار کر کے منگنی بھی کر دی تھی۔ اب میں پکی ان کے بیٹے کی منگیتر تھی۔ ارم کی بہت سی سہیلیاں تھیں، ایک آتی ایک جاتی تو ماں کو جھجری سی آنے لگتی تھی۔ وہ ان فیشن ایبل لڑکیوں کو دیکھ کر کہتی نہ جانے زمانہ کہاں جا رہا ہے۔ ہمارا دور تو ایسا نہیں تھا، اللہ جانے ارم کیا گل کھلائے گی۔ ان فیشنیبل لڑکیوں نے میری بیٹی کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ جو ان بیٹوں کی مائیں ان کی سہیلیوں کے بارے میں بڑی محتاط ہوا کرتی ہیں، کیونکہ لوگوں کو سہیلیاں دیکھ کر ہی لڑکی کے مزاج اور کردار کا اندازہ ہوتا ہے۔ ماں جس قدر میری طرف سے مطمئن تھی، اسی قدر ارم سے خفا رہا کرتی تھی۔ اس کا اکیلے اسکول جانا بھی ماں کو ٹھیک نہیں لگتا تھا۔ جس روز میں چھٹی کرتی تو وہ ارم سے اصرار کرتی کہ تم بھی چھٹی کر لو۔ وہ اسے اکیلے اسکول بھیجنے سے بھی ڈرتی تھی۔ ہم نے میٹرک کر لیا تو والد صاحب کو کچھ زیادہ ہی ہماری فکر لاحق ہو گئی۔ وہ ہماری شادیاں کر کے جلد از جلد فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے تھے۔ میرا رشتہ موجود تھا کیونکہ میں چچا کی بہو بننے جا رہی تھی، لیکن میری چھوٹی بہن کا رشتہ کوشش کے باوجود ابھی تک نہیں ہو سکا تھا۔ میری طرف سے والدین کو فکر بھی نہیں تھی کیونکہ لڑکا گھر کا ہی تھا۔ دیر صرف اتنی تھی کہ وہ ابھی پڑھ رہا تھا۔ اس کا 1 سال باقی تھا اور اس کے سالانہ امتحانات کے بعد ہماری شادی طے تھی۔ فکر علم کی تھی، جس کے مزاج کی وجہ سے قریبی رشتہ دار بھی اس کا رشتہ لینے سے گھبراتے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ میری بہن کا کسی لڑکے سے کوئی چکر نہ تھا، پھر بھی تایا، چچا اور پھوپھی سبھی اسے بہو بنانے سے ہچکتے تھے۔ میں عاطف کے دامن الفت میں گرفتار تھی، لیکن ہر دل عزیز تھی۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس چھپی رستم کے کیا پوشیدہ کارنامے ہیں، کیونکہ اس معاملے میں نے بڑی احتیاط سے کام لیا تھا۔ سعدیہ کو بھی سب اچھا جانتے تھے، لیکن وہ بڑی قائل تھی۔ عاطف کے پیغام وہی لایا کرتی تھی اور لے بھی وہی جاتی، اور میری ماں سے اس قدر گھل مل کر ملتی کہ انہیں اس پر ذرا شک نہیں ہوتا۔ یوں کہنا چاہیے کہ ارم ایک کھلی تو میں ایک بند کتاب تھی۔ میں سعدیہ کے ساتھ اسکول جاتی اور ہاف ٹائم میں اسکول سے اس کے گھر چلی جاتی۔ اس کا گھر ہمارے اسکول سے بہت قریب تھا۔ یوں وہ میری عاطف سے ملاقات کروا دیتی۔ یہ ملاقاتیں رنگ لے آئیں۔ عاطف نے اپنی خالہ کی بیٹی ثانیہ سے منگنی توڑ دی اور والدین کو مجبور کر دیا کہ وہ میرا رشتہ طلب کرنے جائیں۔ میرا رشتہ مل جانا تو آسان نہیں تھا کیونکہ منگنی ہو چکی تھی۔ انہوں نے بیٹے کو سمجھایا کہ باز رہو ورنہ منہ کی کھاؤ گے اور ساتھ میں ہماری بھی بے عزتی کرواؤ گے، لیکن عاطف نے بڑی منتیں کیں۔ اس کے والدین سمجھدار تھے، میرا ہاتھ مانگنے نہیں آئے، یہاں تک کہ میری شادی کا دن آن پہنچا۔ عاطف کو کسی پل چین نہیں تھا، اس کی جان پر بنی ہوئی تھی۔ والدین سے مایوس ہوا تو اپنے چچا کے پاس چلا گیا۔
جن کی میرے والد سے دوستی تھی، منت کی کہ آپ جا کر بات کر لیں ورنہ میں یہ دنیا ہی چھوڑ دوں گا۔ بھتیجے کی حالت پر چچا کو ترس آ گیا اور وہ والد کے پاس آئے، مگر آ کر بات نہ کی کیونکہ گھر میں شادی کے انتظام مکمل ہو چکے تھے اور والد میری شادی کا کارڈ بھی ان کو بھجوا چکے تھے۔ اسی روز مجھے مایوں بٹھا دیا گیا۔ انہوں نے بھتیجے سے کہا، بیٹے اگر تم نے کچھ دن پہلے کہا ہوتا تو میں کچھ بات کر لیتا، لیکن آج ان کے گھر مہمان آ چکے ہیں، ڈھولکی بج رہی ہے، کس منہ سے میں حماد سے کہوں کہ تم اپنی لڑکی کی شادی روک دو اور اپنے بھتیجے کو دھتکار کر میرے بھتیجے کو اپنا داماد بنا لو؟ بیٹا ایسا نہیں ہو سکتا۔ زندگی گزارنے کے لیے معاشرے کے کچھ اصول ہوتے ہیں جن کی پابندی کرنا ہی ہوتی ہے۔ مایوس ہو کر عاطف نے خودکشی کرنے کی ٹھان لی۔ اس نے چچا زاد بھائی سے کہا کہ ایک خط تمہارے سپرد کر رہا ہوں، یہ میری امانت ہے، اسے مت کھولنا اور کل اسے میرے والدین کے حوالے کر دینا۔ چچا زاد نے وہ خط کھول کر پھر بھی پڑھ لیا۔ لکھا تھا کہ حریم کی شادی ہو رہی ہے جبکہ میں اس کی زندگی کا ساتھی بننا چاہتا تھا۔ آپ لوگوں سے کہتا رہا مگر آپ نے دیر کر دی اور میرا رشتہ طلب کرنے نہیں گئے، لہٰذا میں خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ کل آپ کو نہر سے میری لاش ملے گی۔ یہ خط پڑھ کر وہ بیچارہ دوڑا ہوا عاطف کے گھر پہنچا۔ سعدیہ نے بتایا کہ بھائی ابھی دوستوں سے ملنے کا کہہ کر گیا ہے۔ اس نے کہا نہر کے کنارے پکنک پر جا رہا ہے۔ یہ سنتے ہی فرحان نے موٹر سائیکل کو نہر کی طرف دوڑا دیا۔ وہ بروقت پہنچ گیا جبکہ عاطف نہر میں چھلانگ لگانے ہی والا تھا۔ اس نے پشت سے اسے پکڑ لیا۔ عاطف تیرنا نہیں جانتا تھا اور یہ بات فرحان کو اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ بولا، خودکشی کرنا حرام ہے، ایسا مت کرو، ہمت سے کام لو، اگر ایسے ہی تمہاری جان پر بن گئی ہے تو آؤ میرے ساتھ۔ وہ چڑھ کر بولا، میں نے تم سے کہا تھا کہ خط امانت ہے، اسے کھولنا مت، مگر پھر بھی تم نے کھول لیا اور تم نے پڑھ بھی لیا، کیوں کی امانت میں خیانت؟ بکواس بند کرو اور میرے ساتھ آؤ۔ وہ عاطف کو گھسیٹتا ہوا نہر سے دور لے آیا اور یقین دلایا کہ حریم کو کسی اور کی دلہن نہیں بننے دے گا، ہر صورت وہ تمہاری ہی دلہن بنے گی۔ فرحان اسے اپنے دوستوں کے پاس لے گیا، پھر انہوں نے ایک ایسا منصوبہ بنایا جو ناقابل یقین تھا۔ شادی والے دن جبکہ رسم نکاح ہونے میں چند گھنٹے باقی تھے، سعدیہ میرے پاس آئی۔ میں دلہن بنی اداس بیٹھی تھی، میری بھی جان پر بنی ہوئی تھی، سوچ رہی تھی کس طرح سارے بندھن توڑ کر نکل بھاگوں۔ تبھی اس نے میرے کان میں کہا، آج رات 8 بجے تمہارا نکاح ہے، لیکن تم نکاح سے پہلے کسی بہانے چھت پر آ جانا اور گلی میں جھانکنا۔ میں نے کہا، سعدیہ یہ وقت مذاق کرنے کا نہیں، میری سانسیں بند ہو رہی ہیں اور تم اوٹ پٹانگ باتیں کر رہی ہو، مجھ پر اعتبار کرو، میں سچ کہہ رہی ہوں، بھائی گلی میں تمہارا منتظر ہے۔ میں نے کہا، تمہارا دماغ ہل گیا ہے، میرا اب اس کمرے سے نکلنا ناممکن ہے، بھلا میں چھت پر کیسے جاؤں؟ تم نے قسم کھائی تھی کہ عاطف سے شادی کرو گی ورنہ جان دے دو گی، اب جان دینے کا وقت آ گیا ہے تو بہانے کر رہی ہو۔ ایسی ہی سچی محبت ہے تو چھت پر جاؤ اور پچھلی گلی میں کود جاؤ، جان دینے کی قسم پوری ہو جائے گی۔ سامنے سے تو کود نہیں سکتی کہ وہاں پر بارات بیٹھی ہوئی ہے۔ جب اس طرح کے طعنے اس نے مجھے دیے تو میں بولی، اچھا ٹھیک ہے، جان ہی دینی ہے تو دے دیتی ہوں، لیکن میری بھی ایک شرط ہے کہ تم بیٹھو گی میری جگہ دلہن کا دوپٹہ اوڑھ کر۔ میں نے اپنا سرخ دوپٹہ سعدیہ کے سر پر ڈال دیا اور اسے اپنی جگہ بٹھا دیا۔ اس کی سادہ چادر خود لپیٹ لی اس طرح کہ چہرہ کسی کو آسانی سے دکھائی نہ دے، پھر تیزی سے کمرے سے نکلی اور سیڑھیاں چڑھتی چھت پر آ گئی۔ بیچاری سعدیہ بری طرح پھنس گئی تھی، اب وہ میری جگہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ چھت پر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے دل و دماغ میں تازگی بھر دی۔ اتنے دنوں کی گھٹن تھی، مجھے لگا ساری گھٹن دور ہو گئی ہے، اب میں آسانی سے سانس لے سکتی ہوں۔ میں نے جلدی جلدی چند لمبے لمبے سانس لیے، پھر آرام کے ساتھ چھت کی منڈیر کی طرف بڑھنے لگی۔ منڈیر پر پہنچ کے میں نے گلی میں جھانکا، گلی سنسان تھی اور روشنی بہت کم تھی، لیکن یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی کہ 4 آدمی گلی میں کھیس تانے گلی میں میرے کودنے کے منتظر تھے۔ مجھے اوپر سے جھانکتے پا کر عاطف نے اشارہ کیا کہ کود جاؤ۔ اس نے 3 بار اشارہ کیا تو میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی۔ اللہ کا شکر تھا کہ میں کھیس کے اوپر گری جو عاطف کے 4 دوستوں نے میرے لیے تان رکھا تھا۔ یہ عجیب ڈولی تھی جو وہ میرے لیے لایا تھا، تاہم جان بچ گئی اور میں اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی۔ ادھر سعدیہ نے میری بہن ارم کو ساری بات بتا کر کہا کہ حریم تو چھت سے کود کر اس کے ساتھ چلی گئی ہے،
نکاح خواہ تمہارے والد کے ساتھ ہی آیا ہے، اب اپنی بہن کا یہ دوپٹہ سنبھالو، اب باپ کو اطلاع کرو تمہاری بیٹی جس کا نکاح کرنے آ رہے ہو جا چکی ہے۔ یہ سن کر ارم دنگ رہ گئی، چند سیکنڈ تک سوچنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی۔ پھر اس نے بڑی تدبیر سے کام لیا، ماں کو تمام بات بتا کر بولی، یہ دوپٹہ مجھے اڑا دو اور ابا سے کہو نکاح میں حریم کا نام نہیں میرا نام درج کر دے۔ چاچا کو بھی تمام صورتحال سے آگاہ کر دو، یہ ہمارا اور ان کے گھر کا معاملہ ہے اور دونوں گھروں کی عزت سانجھی ہے، ابا اور چاچا معاملے کو سنبھال لیں گے کیونکہ باراتی در پر بیٹھے ہیں، شادی کا کھانا بھی تیار ہو چکا ہے۔ ماں نے دل تھام لیا، اسی طرح وہ دل تھامے اپنے شوہر کو ایک کونے میں لے گئی۔ انہوں نے والد کے گوش و گزار ساری بات کر دی، کچھ دیر کے لیے حریم کو بھول جاؤ اور اس کی جگہ اپنی چھوٹی بیٹی کو دلہن بنا دو، اپنے بڑے بھائی صاحب کو بھی اعتماد میں لے لو، امید ہے کہ وہ اپنی اور تمہاری عزت کی خاطر بیٹے کو سمجھا لیں گے اور بارات میں تمہارے خاندان کے اوپر خاک نہیں پڑے گی۔ والد نے چچا صاحب کو صورتحال سے آگاہ کر کے منا لیا، زہرا بھی انہی کی بھتیجی تھی۔ انہوں نے بیٹے کے کان میں کچھ کہا، پھر کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ دلہن نکاح سے 1 گھنٹہ پہلے فرار ہو گئی ہے۔ نکاح ویسے ہی شان و شوکت سے ہوا جس طرح ہونا قرار پایا تھا۔ رسم نکاح کے وقت نکاح خواہ کے ہمراہ دولہا چاچا اور والد کے ساتھ تایا اندر آئے، کسی اور نے دلہن کا نام نہیں سنا کہ حریم نہیں ارم کا نکاح ہوا ہے۔ گھونگھٹ منہ پر ڈالے میری چھوٹی بہن ماں باپ کی دعاؤں میں رخصت ہو کر چاچو کے گھر چلی گئی۔ یہ راز بعد میں کھلا کہ اصل دلہن نکاح کے وقت غائب ہو گئی تھی۔ والد نے مجھ سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا، مرتے دم تک بات نہ کی اور نہ ہی گھر آنے دیا۔ میرے سسر اور ان کے بھائی نے معافی مانگی، صلح کے پیغامات بھیجے، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ میرے لیے مر چکی ہے، اب میرے سامنے کبھی کوئی اس کا نام نہیں لے گا۔ میں نے اپنے باپ کا دل دکھایا، یہ خلش آج تک میرے دل سے نہیں جاتی۔ ناظرین، مجھے امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔